کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ بی بی جی، صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ کھا لیجئے، دیان صاحب آتے ہی ہوں گے۔ یہ اس کا پیغام تھا یا دھمکی؟ سر تاپا سلگا گئی، نہ ہی ٹفن کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس طرح سے بیٹھی رہی، بلکہ جھنجھلاتے ہوئے پاس پڑے انگلش ناول کو پڑھنے لگی۔ کاش میں مر جاتی یا واپس چلی جاتی، تم تو دوبارہ نظر نہ آتے، یا کم از کم بھاگ ہی جاتی کہ کینیڈا واپس پہنچ سکتی۔ کتنے ہی پل ہولے ہولے سے سرک گئے۔ اس کی حالت بہت عجب سی ہو رہی تھی، گویا کہ بیمار ٹھہرنے میں بھی اس کا قصور ٹھہرا تھا۔ موبائل سائٹ پر سے اٹھا کر ماریا کا نمبر ملانے لگی، مگر وہ مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اتنی بے رخی برت لی سب نے، رقیب کے پاس یوں چھوڑ گئے سب۔ اشک بھی بہہ نکلے اور انگلش ناول سائٹ پر رکھ دیا کہ طبیعت اس طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئی۔ پورا کمرہ جو کہ تنہا تھا کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ بھوک کا احساس جاگا تو اپنی غلطی کی پرواہ ہوئی کہ کھا لیتی تو زیادہ اچھا تھا، مگر کیوں کھائے؟ اس کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھائے گی، پہلے بھی تو کھاتی تھی۔ دل نے کہا پہلے بات اور تھی۔ دماغ نے تردید کی۔ وہ اس شش و پنج کی کیفیت میں ساکت بیٹھی تھی جب گھڑی نے رات کے ہونے کا احساس دلایا۔ اس طرح بے سہارا چھوڑ دیا کمرے میں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ پھر اپنی ہی سوچ پر کافی حیرت ہوئی، مگر پاکستان آئے اسے 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ ایسی سوچیں تو جنم لیتی تھیں۔ پھر وہ تنہا تو نہیں رہی تھی، ماریا کے ساتھ اس کا کافی وقت گزرا تھا۔ ماریا کی باتیں، ماریا کی سوچ، وہ آہستہ آہستہ اس دھرتی سے محبت کرنے لگی تھی۔ حالانکہ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی۔ اس کی آرزو اب یہی مل جل کر رہنے کی تھی، اس لیے مما پاپا کو پاکستان آنے کے لیے انسسٹ کرنے لگی۔ وہ بھی سوچ بچار میں تھے، بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں لوٹنا کب آسان تھا۔ ابھی وہ انجانی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھل کر دیان اندر چلا آیا اور شمائل کے رہے سہے حواس پر بھی دھیرے دھیرے قدموں میں بکھرنے لگے۔ اس وقت اسے کیا ضرورت پڑی تھی آنے کی؟ وہ تو سونے کی تیاریوں میں تھی، سفید لباس پہنے، خوشبوؤں میں بسا وجود بڑی سحر انگیز سی شخصیت کے ساتھ سامنے تھا۔ وہ کمبل اوڑھ کر خود کو جیسے محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسی بے وقوفانہ سوچ تھی اس کی، مگر دیان نے نہ تو اس کی جانب متوجہ تھا، نہ ہی اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ یہ تمہاری دوا، کھانا کھاؤ اور دوا لو، جب تک میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ حکم تھا یا التجا؟ یہ آواز جو رعب سے بھری تھی حکم سے کم تو نہ تھی۔ آپ کا کہنا فرض ہوگا، میرا عمل کرنا ضروری نہیں۔ یوں ہی دھیرے سے ہاتھ گود میں رکھے سر جھکائے ہوئے بولی۔ وہ صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہ صوفہ بھی احسان ہی تھا ماموں کا، مگر یہ اس وقت کمرے میں نہ ہوتا تو یہ بھی تو دھڑلے سے موجود نہ ہوتا۔ شمائل محض سوچ ہی سکتی تھی، دیکھو اچھے بچوں کی طرح کھانا کھا لو، ورنہ میں آج باہر نہیں جاؤں گا۔ جی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، اور آپ کے یہاں وہاں رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہہ کر بہت آرام سے ناول منہ سے لگا گئی۔ دیان اس قدر طمانینت پر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ پہلے تم میرے گھر میں مجبوری سے رہ رہی تھی اور کوئی رشتہ ہمارے درمیان نہیں تھا، اب اور بات ہے، اور رشتے کی بنیاد بھی کافی مضبوط ہے، اور رشتہ بھی، کہہ کر وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے بغیر دراز ہو گیا۔ یہ بے تکلفی شمائل کو ایک آنکھ نہ بھائی، مانا کہ وہ اس ماحول کی پیداوار تھی، مگر شروع ہی سے اپنی ذات میں سمٹ کر رہنے والی شمائل یوں اس کا آنا کیسے پسند کر لیتی؟ اوپر سے حق جتانے والا انداز۔ وہ ابھی سوچوں میں غرق تھی جب موبائل کی بیپ بجی۔ دونوں ہی خاموشی کے حصار سے باہر نکلے تھے۔ شمائل نے کال ریسیو کی، دوسری طرف ماریا تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ماریا، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، بہت ہی دھیمے مگر شکایتی لہجے میں اس سے کہا، تو وہ اسے ایکسکیوز کرنے کے ساتھ ساتھ تسلی دے گئی کہ دیان کے ہوتے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماریا، کیوں نہیں مان لیتی؟ مگر دوسری طرف وہ مسکرا کر کوئی شرارتی سا فکرہ کہہ گئی۔ شمائل کو نہ تو اس کی بات سے کوئی فرق پڑتا تھا نہ ہی انداز سے، بس دھیرے سے سر جھکائے اس کی بات سننے لگی۔ فون رکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میرا ٹائم ویسٹ نہیں کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا سی دیر آنکھ کھول کر کہا۔ آنکھوں میں خمار واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے ماں سے منت سماجت کر کے اسپتال آیا تھا، جو کہ اسے کسی بھی صورت یہاں پر نہیں آنے دے رہی تھی۔ ویسے بھی یہ جاب کس قدر ٹف تھی، اس وقت تو وہ گھر میں اپنے نرم و گرم بستر میں سو چکا ہوتا تھا، مگر آج نیند کا غلبہ ہونے کے باوجود وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ تب اس نے اٹھ کر الماری، جو کہ سامنے ہی ضروری اشیاء رکھنے کے لیے بنی تھی، کمبل اٹھا کر صوفے پر رکھا، دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ اس سارے قصے سے بے نیاز وہ انجانی سوچوں میں گم آنکھیں میچے لیٹی رہی۔ پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوئے بھی وہ لنچ باکس کو ہاتھ نہیں لگا پائی تھی۔ اس پل چائے کی شدید طلب ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے لیے تھرموس میں چائے بھی موجود تھی، جو کہ دیان نے بھجوائی تھی۔ کاش وہ خود پر جبر کر سکے اور چپ چاپ سو سکے۔ کتنے ہی پل دھیرے دھیرے سرکتے چلے گئے، یہاں تک کہ رات کے 12 بجنے کو آئے تھے۔ دیان کی نگاہ سامنے بے نیاز پڑی شمائل کے وجود سے ٹکرائی۔ بال کھلے ہوئے ارد گرد وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے، گھنی دراز پلکیں بند تھیں، انابی لبوں پر خفگی کا عنصر واضح تھا، ہونٹ کا ایک کونا دانتوں میں دبا تھا، جبکہ دایاں ہاتھ آنکھوں پر در آیا۔ دوپٹہ نداد کمبل سے وجود ڈھانپے وہ شاید سونے کی بیکار سی کوشش کر رہی تھی۔ دیان کو اس بے نیازی پر جی بھر کر غصہ آ گیا۔ بے رخی اور بے اعتنائی کی حد نہ سہی، مگر بھوکے رہ کر خود کو سزا دینا اسے یہ بات ذرا پسند نہ آئی۔ لائٹ آف کر کے دیان نے نائٹ لیمپ آن کر دیا تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو سکے، اور چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا، مگر سونے کی کوششیں کرتے کرتے کمر تھک گئی، کیونکہ وہ اس کی بھوک کے سبب بہت پریشان تھا۔ انسانیت بھی تو کوئی صفت تھی جو کہ اس میں بہت زیادہ موجود تھی۔ وہ کب سو رہی تھی؟ بھوک لگی ہو تو نیند کب آتی تھی؟ بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، اٹھو، میں کہتا ہوں اٹھو۔ کندھے سے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی سعی شمائل کو بے طرح سے چونکا گئی۔ وہ حیران تھی اس کے اس اقدام پر۔ ایک ہاتھ سے لائٹ آن کر کے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ گیا، لنچ باکس اوپن کر کے اس کے سامنے رکھا اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ وہ اس کے اس طرح سے رعب جمانے پر چونکی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو شمائل کی انا کی دھجیاں اڑنے سے بچایا تھا۔ یہ تو اس کا احسان تھا، ورنہ وہ کب تک بھوک پر جبر کرتی۔ اپنے بال سمیٹ کر وہ چپ چاپ بیٹھی نہیں رہی، بلکہ سائڈ پر سے تکیے کے نیچے سے دوپٹہ نما چادر نکال کر اچھی طرح سے اوڑھ گئی۔ یہ بھی تو سامنے والے کی عنایت تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ خود کو ڈھانپے رکھنے میں کس قدر پاکیزگی ہے، ورنہ وہ شاید یوں نہ بیٹھ سکتی۔ حالانکہ وہ شخص محرم تھا، شوہر تھا، یہ اور بات تھی کہ شمائل اسے سمجھ نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس رشتے کو کوئی اہمیت دیتی۔ دیان کو اس کی یہ بات بے حد پسند آئی۔ مسکراتے ہوئے وہ سر جھکائے نوالا بناتے اس کی طرف بڑھا گیا۔ ابلے ہوئے چاول اور یخنی دیکھ کر ہی شمائل کی ساری بھوک ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں کھلاؤں؟ کتنا شوق ہے تمہیں میرے ہاتھ سے کھانے کا؟ ہلکا پھلکا سا فکرہ اس پر اچھالتا وہ اس کی طرف دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ناچار اسے یہ کہنا پڑا۔ تو لگ جائے گی، اتنی محبت سے جو کھلا رہا ہوں۔ دیکھو کتنا تابع دار شوہر ہے تمہارا۔ پاکستان میں ایسے کرنے والے شوہر بہت کم ہوتے ہیں۔ اسے اپنی نگاہوں میں قید کیے طنز کر رہا تھا، یا اس پر یہ احسان باور کروا رہا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ مجبوراً چاول کھا سکی۔
میں خود پی لوں گی، تھینکس۔ وہ یخنی پلانے کی غرض سے چمچہ اس کی طرف بڑھانے لگا تو اس نے دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دیان نے اس کے اس طرح سے کرنے پر بغور اسے دیکھا، پھر چمچہ باؤل میں رکھ کر وہاں سے اٹھ ہی گیا، جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کس قدر مشکل تھا اس کے سامنے بیٹھنا، اس کی گہری نظروں کا سامنا کرنا، بہت ہی کٹھن تھا۔ وہ پھر سے صوفے پر دراز ہو گیا اور یخنی پینے کے بعد بھی اپنے اندر بڑھتے ہوئے سکون کے پیش نظر لائٹ آف کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر کب نیند میں جا اتری پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کی خنکی نے پورے روم کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ بھینی بھینی سی دھند کی کرنیں جو موسم کو قہر آلود کیے رکھتی ہیں، کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر چلی آئی تھیں۔ اب سے 2 روز بعد رمضان المبارک کی آمد تھی اور ایسا لگا کہ فضاؤں نے ابھی سے اس مقدس مہینے کی آمد کی خوشیاں منانی شروع کر دی ہیں۔ پورے ماحول پر عجیب سا سحر کا گمان ہوتا تھا۔ اذانوں کی آواز اس تک نہ پہنچ سکی، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح اس وقت پر اٹھ بیٹھا۔ پوری رات صوفے پر سونے سے کمر اکڑ کر رہ گئی اور وہ سامنے مزے سے بیٹھ پر مہو خرگوش تھی۔ اس بے وقوفی پر کوستا واش روم کی جانب بڑھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ یہی تو خوبصورت وقت ہوتا ہے خدا سے ملاقات کا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، یہی صدا لگائی جاتی ہے، مگر ہم اس ذوق نماز سے کس قدر بے خبر رہتے ہیں۔ چند گھڑی کی گھڑی اپنے رب سے ملاقات کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی چھاؤں ہر پل رکھتا ہے۔ اس کی تو شروع سے ہی عادت تھی پنجگانہ نماز ادا کرنے کی۔ خدا سے قرب کا کس قدر خوبصورت ذریعہ ہے نماز، مگر ہم کیوں نہیں سوچتے؟ مگر دیان یہ بات ضرور سوچتا تھا، اسی لیے تو واپس لوٹا۔ اس کے ماتھے پر ہزاروں بل آ کر مٹ گئے۔ محترمہ کی خواب خرگوشی کی حالت بری لگی، جی چاہا جھنجھوڑ کر جگا دے اور اس سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروائے، مگر یہ سوچ کر جانے دیا کہ طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ پہلے ہی اسے بہت سے سوالوں کے جوابات دینے تھے۔ پھر وہ اپنی جیکٹ صوفے کی سائڈ سے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ پہلے چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اسے فی الحال آفس جانے کی تیاری کرنی تھی۔ ہم وطن کے رکھوالے ہیں، بالکل بھی وقت کی بے قدری نہیں کر سکتے۔ یہی تو زندگی ہے ہماری۔ اپنے رب کے نام سے صبح کو آغاز کیا اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ دشمن ہم سے کیوں نہ ڈرے، ہم تو خدا کی رحمتوں کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ ہر پل زبان پر اسی کا نام تو شیرنی گھولتا ہے۔ پھر رات گئے اپنے دشمنوں سے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے پلان تیار کرتے ہیں۔ زندگی کی کبھی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ہمیں تو جذبہ شہادت سے آشنائی ملتی ہے۔ ہماری رگوں میں اس پاک دھرتی کا پاکیزہ خون سرایت کرتا ہے۔ وہ مائیں جو ہمیں جنم دے کر بہت دل سے اپنے وطن کی سرحدوں کے حوالے کر دیتی ہیں، بہت بڑا جگر رکھتی ہیں۔ میری ماں بھی تو ایسی ہی ماں ہے، اور مجھے شہادت کی آرزو۔ میری زندگی میں وہ لڑکی چلی آئی ہے جو اپنی ہو کر بھی اپنی نہیں ہے۔ میں کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا خوار ہو رہا ہوں؟ حالانکہ میں تو نشا ملک سے محبت کرتا ہوں، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نشا ملک نے کبھی مجھ سے سچی محبت نہ کی، کیونکہ محبت میں شک اور بے اعتباری نہیں ہوتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ بھرا چہرہ لیے پھر سے سوچوں میں مگن تھا۔ مسکراہٹ تو دھرتی ماں کے اس احسان پر بکھری تھی کہ اسے جو اعزاز بخشنا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے والا تھا، جو کہ اس کے لیے کسی بڑی خوشی سے کم نہیں تھا۔ شہیدوں کے لہو سے دھرتی سیراب ہوتی ہے، کاش میرے لہو سے بھی دھرتی سیراب ہو جائے، اس دھرتی کو نیا رنگ مل سکے، خوشبو کا رنگ، خوشیوں کا رنگ۔ ہر ماں اپنے بچے کو اگر اس دھرتی ماں کے قرض اتارنے کے لیے تیار کرتے
تو آج ملک میں انقلاب کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں۔ اس دھرتی کی سرحد پر لڑنے والے سپاہیوں کو ہمت کی ضرورت ہے، محبتوں کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ تو دل دکھانے کا ایک بہانہ تھی۔ اسے محبتیں تو بہت ملی تھی، پھر بھی اسے کچھ محبتوں کی ضرورت تھی۔ کاش کہ اسے محبتوں کی وہ سطح چاہیے تھی جہاں نفرتوں کا دور دورہ نہیں ہوتا۔ کیسی عجیب سی خواہش تھی۔ کچھ دور کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنے ایریے میں داخل ہوا، تب ماریا کو فون کیا اور فون اٹینڈ نہ کرنے پر اس کے لیے میسج چھوڑ دیا۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج مل چکا تو سکون کا سانس لیا۔ یہاں آ کر کم از کم اس کے آنے کا ڈر تو نہیں تھا، ورنہ تو ان دنوں اس نے محض اپنا ہی دبدبا سا بٹھائے رکھا تھا۔ ماموں بھی اس کے گھر آ جانے پر مطمئن سے تھے۔ اسے پہلے سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ دانیال کے علاوہ سبھی اس کے ساتھ ٹھیک تھے۔ وہ اگر کبھی سامنے آ بھی جاتا تو عجب سا رویہ تھا، اکھڑا اکھڑا سا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی دانیال کے رویے کو سمجھ نہ پائی۔ رسمی ہیلو ہائے تک ہی محدود تھا یہ کزن کا رشتہ۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے کوئی دلی رشتہ استوار تھا، مگر اسے تو وہ بھائیوں کی طرح پسند تھا۔ ماریا سے بھی کم ہی بنتی تھی۔ جس پوسٹ پر دانیال تھا وہاں سختی کا وجود یقینی تھا، مگر وہ بھی تو تھا جو چپکے سے زندگی پر اپنا حق جتا گیا، اسے یوں اپنا بنا گیا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ کسی اور کے بارے میں تو کیا، وہ ڈھنگ سے وہاں کے بارے میں سوچنے سے ڈرتی تھی۔ مگر یہ تو حقیقت تھی کہ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں قید ہونے لگی تھی، آہستہ آہستہ، جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ تیرے دل کا میرے دل سے رشتہ پرانا ہے، ان آنکھوں سے یہ آنسو مجھ کو چرانا ہے۔ میوزک آن کیے وہ حسب معمول کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ پاؤں اضطرابی انداز میں ہل رہے تھے۔ اپنے کمرے میں دراز وہ خود سے بھی بیگانہ تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو نگاہوں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے یوں اچانک سامنے آن موجود ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا بکے اٹھائے، یونیفارم میں ملبوس۔ کتنے دنوں بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وحشت نے وجود کا احاطہ کر لیا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اٹھ کر بیٹھی اور میوزک آف کر دیا۔ صحت یابی مبارک ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تو شمائل نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں، سر جھکائے بیٹھی رہی، مگر اسے کچھ نہ کہا۔ سنا ہے محترمہ کے والدین تشریف لا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی سن کر۔ آج وہ بدلا بدلا لگ رہا تھا، یہ انداز سخن، یہ اطوار۔ وہ دھیمے دھیمے شکستہ لہجے میں بولتا رہا تھا۔ اس نے دھنک رنگ کفایت سموئے کن اکھیوں سے سامنے دیکھا، جو کہ سر جھکائے نہ جانے کس سوچ میں مگن تھا۔ کتنے ہی پل یوں ساکت ہو گئے۔ وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر ٹوٹنے کیوں لگی تھی؟ میں نے ہمیشہ ہی الگ راستہ اختیار کیا، الگ سوچا، اور جانتی ہو اس سارے عمل میں میں نے خود کو اذیت دی ہے، خود کو توڑا ہے۔ اشک اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گود میں گرا۔ میں نے دوسروں سے اپنے اکیلے پن کا بدلہ لینا چاہا، مگر اس انتقام میں کیا ملا مجھے سوائے تنہائی در تنہائی کے۔ اے خدا، وہ کیوں اس کے سامنے اپنی کمزوری ثابت کر رہا تھا؟ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔